میں نے ایک امام کا نام لیا اور اس امام کے شاگرد کا نام لیا اور شاگرد کی کتاب کا نام لیا. اب یہ تین چیزیں بتانی ہیں ایک ہی وقت میں. بڑا امام، بڑے امام کا شاگرد اور اس شاگرد کی کتاب. جی کر صاحب انتخاب کریں آپ. چھوٹا بچہ. ہاں جی صحیح. کھڑے ہو جائیں بیٹا. آئیں بیٹا ماشاء اللہ. آپ جامعہ سلفیہ کے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. چلیں ماشاء اللہ بہت اچھے. آج میں نے جس امام کے اقوال زرعی آپ کے سامنے رکھے، اس امام کا جو پہلا قول زرعی تھا وہ کون سنائے گا؟ پہلا قول زرعی. ہاں جی کوئی نیا ہاتھ ہے؟ ہاں یہ نیا ہاتھ ہے جی. چلیں جی جی بیٹا جی. نہیں بیٹا معذرت کے ساتھ بیٹا، آپ نے ہمت کی، کوشش کی، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. جی ساتھ نہیں، وہ پہلے نام لے چکے ہیں اصل میں، تو اگر کوئی اور نام ملا پھر ان کی طرف جائیں گے. جی 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 جی. اور برے دوستوں سے. ٹھیک ہے آ جائیں ماشاء اللہ بہت اچھی. اچھا یہ اقوال زرعی کس امام کے تھے؟ یہ بچوں کا سوال اب ہو گیا بالکل ہی. یہ جو دو اقوال زرعی بیان کیے میں نے، یہ کس امام کے تھے؟ آپ نے نام لے چکے نا بیٹا؟ کون ہے اب؟ کوئی اور ہے جس نے نام نہیں لیا؟ آپ کو بچہ کس امام کے تھے؟ آج ساری گفتگو جس امام کی بات بیان ہوئی ہے، 6 باتیں کس امام نے یہ بتائی ہیں؟ اب بچوں کو سمجھائیے سوال کی. جی شیخ صاحب دیکھیں آپ. جی جی سلیمان علیہ السلام. جی جی بچہ ہے چلے. ہاں جی او ماشاء اللہ شکیب ابراہیم البلخی، بچے نے پورا نام بتایا ہے. بیٹا آپ بھی آ جائیں. چلیں آپ نے سلیمان علیہ السلام کا نام بتا دیا ہے. چلیں. سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے، اس کی دلیل کون دے گا؟ دلیل ہمیں چاہیے دلیل. جی کر سب انتخاب کریں. نہیں یہ بچہ ہی نام لے چکا ہے. جی آپ پہلے نام لیا ہے؟ بیٹھ جائیں. جی 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 بیٹا اب اس نے شروع کر دی ہے. چلیں جی ہاں کیونکہ جب آپ دعا کی نیت سے پڑھیں گے پھر وہ دعا ہے، پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے. کیا کہا جائے گا؟ دعا کر رہا ہے. جب میں یہ کہوں ربی اوزینی ان اشکر، کو کہے گا جناب یہ تلاوت کر رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے سب؟ دعا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئیں بیٹا آپ نے بیٹا دائیں ہاتھ سے رائٹ. جی دوبارہ سوال کریں. جی حاجی طاہر صاحب کا سوال ہے کہ میں نے مری میں کرائے پہ گھر لیا ہے اور وہاں پہ میں جاتا ہوں کئی دفعہ 2-3 دن ٹھہرتا ہوں، ایسے ہی تھی. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ پوری نماز پڑھیں گے کہ قصر پڑھیں گے؟ کون جواب دے گا؟ جی پوری پڑھیں گے. جہاں پہ بھی آپ کی رہائش ہے آپ پوری پڑھیں گے. اگر آپ کی 4 شہروں میں رہائش ہے تو چاروں شہروں میں جب جائیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے، چاہے وہ رہائش آپ کی ذاتی ہو چاہے رینٹ پہ لے رکھی ہو. جو آپ کی رہائش ہے وہاں پہ آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو مسافر نہیں کہا جائے گا. جی جی جی
نہیں، نماز میں مقتدی آمین نہیں کہے گا. نماز میں کیا نہیں، جب آپ خود نماز پڑھ لیں اکیلے پھر آپ دعا کر سکتے ہیں، پھر آپ نماز میں دعا کر سکتے ہیں آیت کے بعد. لیکن جب امام تلاوت کر رہے آپ مقتدی ہیں تو آپ کا کام ہے خاموش رہنا. سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے. نہیں، میں اتنا سخت فتویٰ میں نہیں لگا سکتا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو جی ہر قیام شرک نہیں کہلائے گا. جیسے ہر سجدہ شرک کہلاتا ہے، ہر سجدہ شرک کہلاتا ہے جی. غیر اللہ کے لیے ہر سجدہ شرک ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا، کیا وہ شرک تھا؟ شرک نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. اور ہماری امت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی وزیر اعظم کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے. آپ اپنے والد صاحب کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ میری اس بات پہ بھی حیران ہو رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ نے پہلی بار سنی بات؟ نہیں، یہ ہاں نہیں، ہر قیام کو شرک نہیں کہا جائے گا. خصوصاً وہ لوگ جی کس کی ہاں دیکھیں قاری صاحب کہہ لیں کہ وضاحت کر دیں شرکیہ سجدے کی اور تعظیمی سجدے کی. دیکھیں ایک سجدہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اپنے والد صاحب کو، یہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی حالت اور ہوتی ہے. اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں کسی قبر والے بزرگ کو، مثال کے طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو، آپ ان کی مزار پہ گئے ہیں اور وہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا دونوں سجدوں میں آپ کی دلی اور جسمانی کیفیت ایک جیسی ہوگی؟ والد صاحب کو سجدہ کرتے ہوئے آپ نارمل ہوں گے، ہے گناہ، کبیرہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن بہرحال شرک نہیں ہے، آپ نارمل ہوں گے. لیکن جب آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کے پاس سجدہ کریں گے، چاہے لوگ کہیں کہ تعظیمی ہے لیکن تعظیمی نہیں ہوتا. کیوں؟ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اور شیخ صاحب سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ میری دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اور خطرہ ہے کہ میں سجدے کا حق ادا نہ کر سکا تو شیخ صاحب کہیں مجھے کوئی عذاب ہی نہ دے دیں. تو یہ پھر کون سا سجدہ ہوا؟ یہ عبادت والا سجدہ ہوا، یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے. چاہے کرنے والے دھوکہ دینے کے لیے کہیں کہ تعظیمی سجدہ، یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے. اس میں وہ کیفیت ہے جو کیفیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جی حاجی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سعودیہ میں جنازے کے بعد ایک ہی سلام پھیرتے ہیں اور یہاں پہ 2 سلام پھیرتے ہیں. ہاں جی، پھر کون سا عمل صحیح ہے؟ دونوں عمل انشاءاللہ صحیح ہیں، دونوں کی روایات اور حدیث ملتی ہیں، لیکن ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ مضبوط ہے. ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ مضبوط ہے، لیکن 2 سلام پھیرنے کی حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ہاں جی، سری اور جہری نماز جنازہ کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں جی. سعودیہ میں تو جنازہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سری، امام آہستہ آواز سے پڑھاتا ہے، اونچی آواز سے نہیں بولتا. اور یہاں پہ ہمارے اہل حدیث جو ہیں یہ اونچی آواز سے پڑھاتے ہیں، اور باقی بھائی جو ہیں وہ عام طور پہ آہستہ آواز سے. اب کون صحیح کون غلط؟ دیکھیں
آہستہ آواز سے نماز جنازہ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم اس کو غلط قرار بالکل نہیں دیتے، لیکن اونچی آواز سے جنازہ پڑھنا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب دونوں طریقے ثابت ہوئے تو ہم نے اپنے لیے کون سا اختیار کیا؟ اونچی کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی پبلک کو جانتے ہیں، کیونکہ ہماری پبلک کو جنازہ نہیں آتا۔ اگر ہم آہستہ آواز سے پڑھائیں گے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر ہم نے ان احادیث کو اختیار کیا جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اونچی آواز سے جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ دونوں طریقے بہرحال ثابت ہیں۔ جی وہ کئی دلائل ہیں۔ وہ حاجی صاحب ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ایک دلیل بھی دے دیں۔ دلیل کیا ہے سن لیں آپ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں یہ دعا کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، لمبی دعا کہ اے اللہ اس کو بخش دے میت کو، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ اس سے درگزر فرما، اے اللہ اس کو عافیت میں رکھنا، ایسی بہت سی دعائیں۔ تو صحابی کہتے ہیں یہ دعائیں سن کر، یہ دعائیں میں نے یاد کر لی اور میں نے چاہا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ تو صحابی نے یہ دعا سنی ہے کہ نہیں سنی، بلکہ یاد کر لی ہے۔ تو آپ نے آہستہ آواز سے پڑھی تھی کہ اونچی آواز سے؟ پھر اونچی آواز سے۔ اور بھی دلائل ہیں اس کے علاوہ بھی۔ جی وہ قاری صاحب آج تو آپ نے پھنسا دیا، سوال ختم نہیں ہو رہے، آپ کو میری مدد بھی نہیں کر رہے۔ جی میں نے تو درس مختصر کیا آپ کے لیے کہ آپ کے چاولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ چلیں جی اچھا ہاں جی، جنازے میں مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ دعا پڑھیں۔ جنازے میں مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ دعا پڑھیں، جو الفاظ امام کہے وہ بھی پیچھے کہتے چلے جائیں۔ جی یہ ثابت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جی آپ قاری عطا الرحمن ہزاروی صاحب سے پوچھیں، آپ شیخ عطا الرحمن صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان کا ایڈریس بتاؤں آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اس مجلس کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے۔ یہ آخری سوال ہے جی اچھا جی وہ زید بھائی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی صحت کے لیے دعا کرا دیں۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اجاز بھائی کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ ان کی ٹینشنیں دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور میرے جتنے بھی بھائی پریشان ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ٹینشنیں دور فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کے امور آسان فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اور ہمارے ضیاء الرحمان بھائی اس مسجد کے کمرشل مسجد کے نمازی تھے، کار صاحب کے نمازی تھے، ان کے مقتدی تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی جب موت دینا ایمان اسلام اور توحید کے اوپر دینا، یا اللہ ہمیں بھی عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ دینا۔ یا اللہ خاص دعا کریں، یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس ملک میں ایک بن کر رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس ملک میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق دیں۔ یا اللہ دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں،
یا اللہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم تقسیم ہو جائیں، یا اللہ تو ہمیں ایک رکھ، یا اللہ تو ہمیں ایک رکھ، یا اللہ ہمیں تو ایک رکھ، یا اللہ اسلام اور ایمان کے ذریعے ہمیں آپس میں جوڑ دے، یا اللہ ایمان اور اسلام کے ذریعے ہمیں آپس میں جوڑ دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ توحید اسلام ایمان کے ذریعے ہمیں آپس میں جوڑ دے، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں انہیں مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو وسیع فرما دے، یا اللہ اس مسجد کو وسیع فرما دے، یا اللہ اس مسجد کی آبادی میں اضافہ فرما، یا اللہ اس مسجد کی رونق میں اضافہ فرما، یا اللہ جو لوگ اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، یا اللہ اس کی کسی طرح خدمت کرتے ہیں، یا خطبہ دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یا اللہ ان سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ان سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، ان کی صحت میں برکتیں ڈال دے، یا اللہ ہمیں بھی اس مسجد کا اور دیگر مساجد کا خادم بنا دے، یا اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں علماء حق کا خادم بنا دے، یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ایسی مجالس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما، یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما، یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں روزگار دے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے انہیں کاروبار دے، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے قاری صاحب سے مزید اس مسجد کی خدمت کا کام لے، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔